बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान साबिर शाकिब वफाकी तारीख़ इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं जी। खबरें काफ़ी गंभीर को नौयत की हैं, कोई अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो ख़ास तौर पे हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल और नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स, ताकतवर प्लेयर्स जो हैं वो सब अपने अपने चक्रों में लगे हुए हैं। बल्कि पाकिस्तान के एक होता है कि पाकिस्तान का कौमी मफाद क्या है, वो कौमी मफाद अभी तक पीछे गया हुआ है। पाकिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल, इक़्तिसादी सूरत हाल वो बहुत पीछे चली गई है। इस वक्त मुकम्मल तौर पे जो किया जा रहा है, जो जोड़ तोड़ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कैसे की जाए, फ़लाँ सीट पे कौन होना चाहिए, फ़लाँ सीट पे कौन होना चाहिए, अक्टूबर में नई तकर्री हो तो क्या होना चाहिए, नवंबर में होगी तो फिर क्या होगा, अभी होगी तो फिर क्या होगा। ये नई तकर्रियों के चक्कर ने सारे के सारा जो है वो एक अच्छा खासा स्टेबल जो पाकिस्तान था उसको डिस्टेबल कर दिया। और जो ख़ास तौर पे हुक्मरान इत्तेहाद को इसका जितना नुकसान हुआ है, हुक्मरान इत्तेहाद को जो इस वक्त मौजूद है शहबाज हुकूमत के ज़ेर साया बिलावल भुट्टो साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, MQM, जितने भी आप गिन लें इस टोकरे में, इस कंटेनर में जितने भी सवार हैं, जितना उनको सियासी नुकसान हुआ है ये उनको भी अंदाज़ा हो चुका है कि उनसे कितना बड़ा सियासी नुकसान हुआ है और उनसे कितना बड़ा ब्लफ हुआ है। उनके पल्ले कुछ नहीं आया अब तक, सिवाय इसके कि वज़ीर आज़म हाउस वो एंजॉय कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब सिर्फ वज़ीर आज़म हाउस एंजॉय कर रहे हैं, इख्तियार है नहीं, इक़्तिदार है नहीं, और कुर्सी पे बैठे हैं लेकिन बेइख्तियार हैं। और उस कुर्सी पे जो बैठे हैं उसकी कोई 20-25 टांगें हैं और वो भी मांगे टांगे की। तो शरीफ फैमिली, PMLN, उनको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है। अब वो दिन पूरे कर रहे हैं किसी भी तरीके से हम नई तकर्री वाले इरा में दाखिल हो जाएं और वहाँ पे जाके अपना कोई अच्छा सा फैसला कर लें। ये मुस्लिम लीग नवाज़ की और यही आसिफ अली जरदारी साहब की कोशिश है कि किसी भी तरीके से ये जो नई तकर्री वाला मामला है ये वो हैंडल कर लें और नई तकर्री में उनकी पसंद का फ़ैसला हो जाए। तो वो उनका ये टारगेट है, क्योंकि नई तकर्री के इर्द गिर्द सारा मुल्क जो है इस वक्त ब्लॉक है मुकम्मल तौर पे, और उसी पे ये सारा जो प्रेशर है, मीडिया पे प्रेशर है, अयाज अमीर साहब पे हमला, उनकी पिटाई, उनका गिरबान फाड़ दिया, समी इब्राहिम साहब पे, इमरान रियाज पे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और आगे भी प्लानिंग की जा रही है कि आवाज़ें बंद करवा दें तो हो सकता है सारे मसले हल हो जाएं। तो इसलिए पॉलिटिकल प्लेयर्स के हाथ पे पल्ले कुछ नहीं आया। और दूसरी साइड पे भी उस पर भी बात करता हूँ, वो भी चीज़ें चल रही हैं। कुछ मामलात इस वक्त सऊदी अरब में चल रही हैं जी, मुलाकातें चल रही हैं, अहम मुलाकातें, बज़ाहिर हज, लेकिन हज के दौरान जो हैं इस तरह की मौके पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीजन भी हो रहे हैं। मुस्तकबिल की जो चेस बोर्ड है वो सजाया जा रहा है। और एक और बात भी, क्योंकि ये जो चीज़ हो रही है जी, इससे पहले ये जो विज़िट है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये हज वाला विज़िट है, हज हो रही है, मुलाकातें हो रही हैं और हमारे भी आला मुक़्तदर ताकतवर हल्के उधर मौजूद हैं। तो क्योंकि आज से ठीक 6-7 दिन के बाद प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो आ रहे हैं सऊदी अरब में। उनकी मुलाकात है किंग सलमान से और जनाब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से। किंग सलमान से भी है और वली अहद से भी है। और ये बहुत ही अहम दौरा है प्रेसिडेंट बाइडेन का, क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बाद सऊदी अरब, और यह ख़ास तौर पे सऊदी अरब से मुराद है कि किंग सलमान MBS के साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन के मामला थोड़े से कशीदा थे, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ रहे हैं। इसी नौयत की उधर भी नोक झोंक चल रही थी। और प्रेसिडेंट बाइडेन का था जी कि मैं जो अपना लेवल है वो किंग सलमान तक रखूँगा, उससे नीचे मैं बात नहीं करूँगा। ये प्रेसिडेंट बाइडेन का था और उसकी वजूहात पॉलिटिकल थी और अदरवाइज़ कोई नहीं थी, क्योंकि ये अमेरिकन भी समझते हैं और पूरी दुनिया समझती है कि जो सऊदी अरब का सिस्टम है, किंग सलमान किंग जो होते हैं वो बिल्कुल बादशाह होते हैं, लेकिन मोस्टली जो इम्पोर्टेंट जो हैं उनके जो अहम तरीन वो हैं क्राउन प्रिंस होते हैं। उनके मोतमद होते हैं, वो बहुत अहम फैसले ले रहे होते हैं, उन्हीं के ज़रिए अमूर मुमलिकत चलाए जा रहे होते हैं। और किंग तक तो चीज़ें बहुत कम
جہاں پہ بہت بڑے فیصلے ہوں تو کنگ تک اس وقت، لیکن نیچے بہت ساری چیزیں کراؤن پرنس تک چیزیں طے ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک کٹی مٹی کا پروگرام چل رہا تھا. پھر یہ بھی تھا کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا اس وقت سعودی عرب نے، جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے زمانے میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوئیں اور بہت یو اے ای نے مان لیا، بحرین نے مان لیا، سوڈان نے تسلیم کر لیا، بہت سارے ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور بہت ساری ایکٹیویٹیز شروع ہو گئیں. لیکن سعودی عرب نے بھی تسلیم نہیں کیا تھا اور پاکستان بھی اس وقت پاکستان نے بھی انکار کر دیا تھا. جو بھی بیک ڈور چینل پہ ایکٹیویٹیز ہوئی تھیں اور اس کی بجائے امپورٹنٹ اس میں وزٹ بھی ہوئے تھے ہمارے سیکورٹی کے لوگ، سیکورٹی اداروں کے لوگ، ہمارے انٹیلیجنس چیف بھی اور سعودی عرب، اور آپس میں ان کے ملاقاتیں تھیں. تو بہرحال یہ سب کچھ ہوتا رہا اور یہ معاملہ نہیں ہوا. پھر یہ طے ہوا تھا کہ دونوں مل کے ملک فیصلہ کریں گے. تو اس لیے پریزیڈنٹ بائیڈن کا جو وزٹ ہے سعودی عرب کا، وہ اس حوالے سے بھی اہم ترین ہے اور ایک نئی شروعات جو ہیں وہ ہونی ہے. اور ایک طرف چائنا اور رشیا دونوں مل کے ایک بلاک کی طرف بڑھ رہے ہیں. انڈیا نے، یہ جو امریکن بلاک ہے، اس میں انڈیا نے قدم روک لیے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انڈیا نے قدم روک لیے ہیں اور انڈیا نے بہت ہی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹا. اور اس میں روس نے بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کیا تھا. پیوٹن نے بیک ڈور چینل پہ چائنا اور انڈیا کو قریب لے کے آیا اور چائنیز خود بھی اس معاملے میں، کیونکہ ایک ریڈ لائن بتا دی گئی تھی. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں جس میں انڈیا کو، کوارڈ میں انڈیا شامل تھا، ذہن میں رکھیں گا 4 ملک کی اتحاد تھا کوارڈ، اس میں انڈیا کو شامل کیا گیا تھا. انڈیا، جاپان، آسٹریلیا اور امریکہ، 4 ملک کی اتحاد. لیکن جو فوجی اتحاد آگے بنا اور کوارڈ کو بھی دینا تھا، ملٹری شکل دینی تھی، لیکن انڈیا نے افغانستان میں ایک تو فزیکل پریزنس سے معذرت کر لی تھی، دوڑ گیا تھا. اس نے کہا تھا کہ ہمارے فوجی وہاں پہ نہیں کریں گے، بلکہ یہ جو کابل ڈھاکہ ہوا، اس کے بعد بھی اہم چیزیں ہوئیں. پھر پاکستان کے ساتھ بھی انگیجمنٹس ہوئی تھیں اور ہمارے ڈی جی ISI جنرل فیض حمید اور ان کے جو ڈیول ہیں وہ ملے تھے، اجیت ڈیول. تو ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں. تو کچھ چیزیں پاکستان کے ساتھ بھی تھا کہ ایک حد سے آگے. پھر سیز فائر ہوا تھا لائن آف کنٹرول پہ. تو بہت سارے معاملات اس میں بھی رشیا خاص طور پہ امپورٹنٹ کردار ادا کر رہا تھا. تو بہرحال یہ ساری چیزیں جب ہوئیں تو اب جو اگلا کوارڈ کے بعد جو اگلا اتحاد بنا، جو ملٹری الائنس جسے کہتے ہیں، اس میں انہوں نے انڈیا کو آؤٹ کر دیا تھا. آکس بنایا تھا. آکس میں امریکہ تھا، آسٹریلیا تھا اور آپ کا UK تھا. تو اس میں انڈیا کو فارغ کر دیا. انڈیا نے اپروچ بھی کیا واشنگٹن کو کہ جناب ہمیں بھی اس میں شامل کریں، اور اس پہ تھوڑا سا ناراضگی کا بھی اظہار کیا، تھوڑا سا دکھایا تھا. لیکن امریکہ نے یہ بات نہیں مانی تھی، کیونکہ نہ ہی جاپان میں اتنی تپڑ تھی، نہ ہی ان کی انڈیا میں اتنی تپڑ جو سٹینڈ لے سکے چائنا اور رشیا. کیونکہ امریکہ کا اس وقت بڑا فوکس ہے، وہ ویسٹ والی لڑائی، ایسٹ ویسٹ کی پھر شروع ہو چکی ہے. ایشیا اور یورپ اور مغرب کی وہ سروائیول کی جنگ ہے. تو فیصلہ کن تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن سٹارٹنگ کہ جی اب اس کو روکنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے ارد گرد گھوم رہی ہیں. یوکرائن کی لڑائی بھی اسی سلسلے کی ہے اور رشیا نے کمزور ہوتے ہوئے بھی اس نے ایک رسک لیا اور یوکرین پہ حملہ کر دیا، اور اب تک وہ روکا ہوا ہے اس نے، کیونکہ اس کے بعد جو یوکرین کو یورپی یونین میں اور نیٹو میں شامل کرنا تھا، اور نیٹو اور مغربی افواج جو ہیں وہ روس کی سرحد پہ آ کے بیٹھ جاتی اور اس کے بعد پھر وہ بھی بلاک. تو یہ ایک لمبا گیم تھا. تو اس لیے آنے والے دنوں میں یہ جو اگلے ہیں اکتوبر جولائی، تو اب آپ کا 17 جولائی کے بعد 17-18 جولائی کے بعد جب پریزیڈنٹ بائیڈن کا وزٹ ہو جائے گا، تو اس سے پہلے کچھ اور وزٹ بھی سعودی عرب اور پاکستان کے انگیجمنٹس بھی ہونی ہیں، اور اس میں جو اسرائیل کا معاملہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو یہ جو شفٹ ہو رہا تھا پاکستان نئی قومی سلامتی پالیسی کے تحت، جو کہ بہت ہی اچھا کام کیا گیا تھا، نئی قومی سلامتی پالیسی بنائی گئی تھی، سوچ سمجھ کے بنائی گئی تھی. اس میں خارجہ پالیسی کو یونیلیٹرل اور بائی لیٹرل کے بجائے ملٹی لیٹرل کی طرف، یعنی کہ تمام دنیا کے ساتھ آپ کے تعلقات ہونے چاہیے.
اور ایک ملک کے ساتھ تعلقات پہ دوسرے ملک کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور یہ پاکستان کی چیزیں مانی جا رہی تھیں. جیسے پاکستان کے تعلقات ایران کے ساتھ بھی تھے، تو سعودی عرب کے ساتھ بھی ہو گئے، UAE کے ساتھ بھی ہو گئے، قطر کے ساتھ، سب ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات بڑھنا شروع ہو گئے تھے، اور ملکوں نے اعتراضات بھی ختم کرنا شروع کر دیے تھے، دوست ممالک نے بھی. اسی طریقے سے پاکستانی بھی اعتراضات ختم کرنا شروع کر دیے تھے. تو یہی چیز امریکنس کو بھی بتائی گئی تھی کہ اب ہمارے ساتھ چائنا کے ساتھ بھی، ہم روشیا کے ساتھ بھی اپنے ونڈوز کھول رہے ہیں، اپورچونیٹیز کریں گے اویل. جیسے اس ملک سے ہمیں جہاں جہاں ہمیں فائدہ ہوگا تو وہاں جائیں گے. تو یہ سارے چل رہا تھا، لیکن اس کو بریک لگوائی گئی. اور رجیم چینج جو ہے یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے کہ یہ صرف چہرے نہیں بدلے گئے کہ جناب ایک عمران خان کو ہٹا دیا گیا اور باقی یہ چہرے نہیں بدلے، بلکہ ان چہروں کے بدلنے کے پیچھے باقاعدہ طور پہ ایک پوری پلاننگ ہے، اور اس کے اکارڈنگلی پھر یہ جو لڑائی چل رہی ہے اس کو آگے بڑھانا ہے. تو یہیں پہ معاملات پھنسے ہوئے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ آگے بڑھ کر آگے آنے والے دنوں میں اس کے اثرات آپ ضرور دیکھیں گے. ابھی ہمارے جب حلقے واپس آئیں گے حج کر کے، حج کم دیگر امپورٹنٹ معاملات طے کر کے آئیں گے، اور اس کے اثرات بھی ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے. اس وقت میں آپ کو بتا دوں میری انفارمیشن کے مطابق جو عرب ممالک ہیں، جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، جو کہ پاکستان میں جن کے سٹیکس ہیں، پاکستان کے مفادات ہیں، وہ ایک بات یہ بھی، اور دوسرا چائنا خاص طور پہ بہت زیادہ ایک ہمارے سٹیپ پہ، ایک فیصلے پہ، ایک موومنٹ پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. اور آنے والے جو جولائی گزر گیا ہے، تقریباً 15-20 دن رہتے ہیں، اگست اور سپٹمبر جو ہے ان میں کافی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہونی ہے. اور یہ جو کچھ پاکستان میں اس وقت آپ جبر کی کیفیت دیکھ رہے ہیں، اور وہ جبری نظام چلایا جا رہا ہے، ہائبرڈ سسٹم، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آنے والے 4-6-8 ہفتوں میں کچھ کھینچا تانی مزید ہوگی. پھر اگلا ہے جی 17 جولائی ضمنی الیکشن پنجاب کا. وہ بہت ہی اہم ہو گیا ہے، اور اب اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، 17 جولائی کو اپنی پسند کا نتیجہ کیسے حاصل کرنا ہے، اصل معاملہ ہے یہ کہ جی وہ کیسے حاصل ہوگا. وہ گلے کی ہڈی بن چکا ہے، اور اگر زیادہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی گئی تو، جو کہ یقیناً اب تک کا پلان ہے، اور کیا کیا پلان ہے وہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، آپ کو اچھا لگے گا، کیونکہ کافی چیزیں ہمارے تک پہنچی ہیں کہ 17 جولائی کو ون کرنے کے لیے کیا کیا حربے استعمال کیے جا سکتے ہیں. اور اس کو سیاسی زندگی اور موت کا مسئلہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر پنجاب ہاتھ سے نکل گیا تو پھر شہباز شریف صاحب نے ایک لمحہ نہیں لگانا نئے انتخابات کے اعلان کرنے کا، اور شہباز شریف صاحب بھی اور مسلم لیگ نواز بھی کوئٹ کر جائے گی، اور زرداری صاحب پھر اکیلے رہ جائیں گے. تو دیکھتے ہیں جی کھیل کے اندر کھیل، گیم کے اندر گیم کیا ہو رہا ہے، اور پلیئرز آپس میں جو بظاہر اتحادی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے اچھی خبروں کے ساتھ.